اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہ سیما بقیت اللہ العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعن الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و متقن کلامہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عزیزان، آج کی گفتگو ممکن ہے کہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے لوں میں، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ اس میں تعاون فرمائیے گا۔ اور سب سے پہلے ہم احکام کے حوالے سے، احکام نجاست کے حوالے سے کچھ احکام اب آپ کی خدمت میں بیان کر دوں، اور پھر جو ہے وہ ہم کچھ استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے گفتگو کریں۔ نجاست کے اندر جو معروف نجاست ہے وہ ہے شراب، اور شراب سے مربوط جو چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کرنی ہیں وہ جلدی جلدی آپ کی خدمت میں آج بیان کر پاؤں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شراب نجس ہے۔ شراب کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں ہیں کہ جو مست کر دیتی ہیں، مست کرنے والی دوسری چیزیں ہیں، لیکن وہ شراب نہیں ہے تو نجس بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نجس نہیں ہے تو حرام بھی نہیں ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نجس نہیں ہوتی لیکن حرام ہوتی ہیں، لہٰذا شراب تو نجس بھی ہے اور حرام بھی ہے، لیکن شراب کے علاوہ دوسری مست کر دینے والی چیزیں وہ نجس نہیں ہیں لیکن جنابلی وہ حرام ضرور ہیں۔ یہ پہلی بات تھی۔ اس کے بعد جو مسئلہ شراب سے تعلق رکھتا ہے وہ الکحل کے بارے میں مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ الکحل کا کیا حکم ہے۔ ہمارے پاس الکحل کی دو قسمیں ہیں، الکحل صنعتی اور الکحل طبی۔ ٹھیک ہے، یہ جو دو الکحل ہیں، ان الکحل کے حوالے سے بھی ذہن میں بات رہے کہ ہر قسم کا الکحل پاک ہے، چاہے صنعتی ہو چاہے طبی ہو، پاک ہے۔ لیکن اگر معلوم ہو جائے کسی کو کہ یہ الکحل شراب کی تبخیر یا تقطیر سے بنایا گیا ہے تو اس صورت میں نجس ہے۔ شراب کی تبخیر کیا ہے؟ مثال کے طور پر جو ہے وہ شراب کو اتنا بھاپ میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور بھاپ سے تبدیل ہونے کے بعد اس سے الکحل بنایا گیا ہے۔ تبخیر کا مطلب یہ ہے کہ بخارات کا جو عمل ہوتا ہے، ایوپریشن کا جو عمل ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے بنایا گیا ہے، تو پھر یہ الکحل بھی نجس ہو جائے گا۔ اور تقطیر کا مطلب یہ ہے کہ قطرہ قطرہ کر کے بہت ہی چھوٹے چھوٹے مائنرز جو ہے وہ قطروں کی صورت میں اس کو ٹرانسفر کر کے تبدیل کر کے اس سے جنابلی شراب سے الکحل بنایا گیا ہے۔ اگر یہ کسی کو معلوم ہو جائے کہ شراب کو ان دو طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کے ذریعے سے الکحل میں تبدیل کیا گیا ہے تو پھر یہ الکحل نجس ہو جائے گا۔ اب رہ جاتا ہے ہمارے پاس انگور کا پانی۔ اگر انگور کا پانی میں ابال آ جائے، انگور کے پانی میں ابال آ جائے تو انگور کا پانی یہ پاک ہے۔ اب چاہے خود بخود آئے چاہے ابالنے کی وجہ سے آئے، لیکن اگر انگور کے پانی میں ابال آ گیا ہے تو ہم نے کہا کہ پاک ہے، تو پاک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا جناب علی کھانا پینا جو ہے جائز ہے، نہیں، اس کا کھانا پینا اب بھی حرام ہے۔ بس اگرچہ کہ یہ جناب علی جو ہے وہ پاک ہے اور لیکن اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ اب اس میں فرق نہیں پڑتا ہے کہ چاہے خود سے گرمی اتنی پڑی کہ ابال آ گیا ہے، چاہے جناب علی کسی نے خود سے اس کو ابالا ہے، دونوں صورتوں میں یہ کیا ہو جائے گا جناب علی، نجس پاک تو رہے گا لیکن اس کا کھانا پینا حرام رہے گا۔ آب انگور اگر انگور کا پانی ابال کے نتیجے میں شراب بن جائے تو بھی نجس ہے۔ ابالا ہے
اور ابالنے کے بعد جناب علی کیا ہے یہ شراب بن گیا ہے۔ اب اگر ایسی صورتحال بن رہی ہے تو اب یہ صرف ابلا ہوا انگور کا پانی نہیں ہے، بلکہ آپ نے خود طے کر دیا کہ شراب بن چکا ہے۔ جب شراب بن چکا ہے تو نجس بھی ہے، اور وہ بالکل کامن سینس کی بات ہے کہ جب نجس ہے تو اس کا جناب علی کھانا پینا بھی حرام ہے۔ آپ پوچھیں گے مولانا اس میں شراب میں کھانے کی کیا بات ہے؟ کیونکہ بات ہماری چل رہی ہے انگور کے پانی میں ابال آیا ہے تو اس میں پانی بھی اور خود انگور بھی موجود ہے، تو جو حکم پانی کا بیان ہو رہا ہے وہی حکم انگور کا بھی، لہٰذا یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے کہ نجس ہو جائے گا اگر شراب بن جائے، اور کھانا پینا بھی خود بخود یہاں پر حرام ہو جائے گا۔ اب اگر آب انگور نجس نہیں ہے لیکن احتیاط کی بنا پر اس کا کھانا پینا جو ہے وہ حرام ہے۔ ایک تھوڑی سی یہاں پر آ کے تبدیلی ہے، اس کو ذرا چیک کر لیں ایک سیکنڈ کے لیے۔ یہاں پہ جو ہم نے بات کہہ رکھی ہے وہ بات جناب علی جو ہے وہ ابلے ہوئے انگور کے بارے میں تھی، جیسے کہ آپ ملاحظہ کر پا رہے ہیں، پہلے نظر نہیں آ رہا تھا ہمیں کہ ابلے ہوئے انگور نجس نہیں ہے جو میں نے پہلے حکم دیا، لیکن بیان کر چکا ہوں میں احتیاط کی بنا پر ان کا کھانا حرام ہے۔ اسی طریقے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو جناب علی جیسے کہ مویز ہے، کشمش ہے، منقع ہے، ان کے اندر اگر ابال آ جائے تو ان کے ساتھ کیا حکم ہوگا؟ ان کے ساتھ بھی بے عین ہی وہی حکم ہونا ہے کہ جو دوسری جگہ پر ہم نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے کہ میں ایک منٹ اجازت دیجیے گا، تھوڑی یہاں پہ گڑبڑ ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ جو دو تین چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ابلے ہوئے کھجور، مویز اور کشمش، یہ اگر ابلے ہیں تو پاک ہیں، ان تینوں کا کھانا حلال ہے۔ ٹھیک ہے جی، کھجور، مویز اور کشمش کی بات ہو رہی ہے، سوائے یہ کہ معلوم ہو جائے کہ یہ مست کر دیں گے۔ اب اگر کھانے سے پہلے انسان کو معلوم ہو جائے کہ یہ ابال تو آ گیا ہے اور جناب جی پاک بھی ہیں، اگر انسان کو کھانے سے پہلے ہی معلوم ہو جائے کہ یہ مست کر دیں گے تو ان کا کھانا حرام ہو جائے گا۔ بہرحال ہیں تو پاک، کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مست کرنے والی چیزوں کا کھانا پینا حرام ہے۔ اب رہ جاتا ہے ایک مسئلہ فقہ کے حوالے سے کہ فقہ عام طور پر جو سے بنایا جاتا ہے، اس میں ہلکا سا نشہ ہوتا ہے۔ آغا سستانی فرماتے ہیں کہ فقہ حرام ہے جسے آب جو بھی کہا جاتا ہے، اور فقہ احتیاط واجب کی بنا پر نجس بھی ہے۔ بس فقہ کا نجس ہونا احتیاط واجب کی بنا پر ہے، اور اس کا حرام ہونا فتویٰ ہے آیت اللہ سستانی کے یہاں پر، اور عام طور پہ جو بنایا جاتا ہے کیا ہے، یہ جو سے بنایا جاتا ہے، اس کے اندر ہلکا پھلکا جو ہے وہ کیا ہلکا سا نشہ بھی پایا جاتا ہے۔ یہ تو تھی ہماری یہاں تک کی بات جس کو ہم مسائل فقہ کے حوالے سے کہہ رہے ہیں، لیکن ہم اب چونکہ آج ہمارا یہ جو استقبال ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جو حصہ ہے اخلاقیات کا حصہ ہے تھوڑا سا بڑا ہے، کوشش تو میری یہی ہے کہ انشاءاللہ 40 منٹ کے اندر اس کو مکمل کر لوں گا، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ہو پائے گا۔ لیکن چونکہ ہر دفعہ ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو جو اہم ترین چیز اس حوالے سے استقبال کے حوالے سے آئی ہمارے پاس وہ حضرت ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ہے، جس خطبے کو امیر المومنین علیہ السلام نے نقل کیا اور ان سے نقل کیا ہے امام رضا نے۔ اس خطبے کے بارے میں چاہتا ہوں کہ پورا خطبہ ہی آپ کی خدمت میں اگر ترجمے کے طور پر آ جائے تو بہت بہتر ہوگا کہ ہم اچھے طریقے سے ماہ مبارک رمضان کا استقبال کر پائیں گے کہ حضرت ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استقبال ماہ مبارک رمضان میں کیا ارشاد فرمایا۔ عن الرضا عن آبائی، امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، انہوں نے اپنے آباء و اجداد سے روایت کی، انہوں نے امام علی علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبنا ذات یوم،
کہ ایک دن حضرت ختمی مرتبت نے ہم سے خطاب فرمایا، اور وہ کون سا دن تھا؟ وہ شعبان المبارک کے آخری ایام چل رہے تھے، اصحاب کا اجتماع تھا۔ حضرت ختمی مرتبت نے وہاں پر اس خطبے کو ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کو شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب عیون اخبار رضا میں امام علی علیہ السلام سے روایت کیا ہے، جیسے کہ میں نے اپنی خدمت میں ہلکا سا اشارہ کیا ہے۔ اب حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خطبے کے بارے میں اس طرح سے ارشاد فرماتے ہیں کہ ایھا الناس، اے لوگوں، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ والمغفرہ، اے لوگوں تمہارے پاس اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں کے ساتھ آ رہا ہے، رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے، اور مغفرت کے ساتھ آ رہا ہے۔ وَهُوَ عِندَ اللَّهِ أَفْضَلُ الشُّهُورِ، یہ مہینہ اللہ کے نگاہ میں تمام مہینوں سے افضل ہے۔ اب تمام مہینوں میں آپ چاہیں تو یوں کہیں کہ سال کے 12 مہینے کر لیں، یا یوں کر لیجئے کہ جناب علی جو ہے وہ آدم سے لے کر خاتم تک، اور خاتم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی مہینے آئے ہیں اور آئیں گے، ان سب مہینوں کا لحاظ کریں تو ان سب مہینوں میں جو بالکل واضح طور پر افضلیت اور فضیلت والا مہینہ ہے اللہ کی نگاہ میں، وہ ہے ماہ مبارک رمضان کا مہینہ۔ البتہ پہلا معنی بھی یہی معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ پھر جب پورا مہینہ افضل، وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ، اور اس مہینے میں جو دن پائے جاتے ہیں، جو 29 یا 30 دن آپ کو میسر ہوں گے، اس کے دن بھی تمام کے تمام دنوں سے افضل ترین دن ہے۔ وَلَيَالِهِ أَفْضَلُ اللَّيَالِي، اور اس مہینے میں جو راتیں آئیں گی، جو 29 یا 30 آپ کو نصیب ہوں گی، وہ راتیں بھی جناب علی تمام راتوں سے افضل ہیں، با برکت ہیں، با فضیلت ہیں۔ وَسَاعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّاعَات، اور اس دن کے تمام لحظے، تمام لمحات بھی افضل ترین لمحات ہیں۔ اب یہ افضل، دن بھی افضل ہے، مہینہ افضل، دن افضل، راتیں افضل، لمحے افضل، یعنی کہ یہ پورا مہینہ، چاہے آپ روزے سے ہوں، چاہے آپ روزے سے نہیں ہوں، چاہے آپ مسافرت میں ہو، چاہے آپ وطن میں ہو، چاہے دن کا وقت ہو، چاہے رات کا وقت ہو، یہ پورا کے پورا مہینہ فضیلتوں والا ہے، اس کا ہر لمحہ فضیلت والا ہے۔ فضیلت کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں جو عبادت کی جائے گی، جو ریاضت کی جائے گی، اس کو بھی زیادہ مقام میسر آئے گا۔ لہٰذا آپ اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ نہ فقط یہ کہ رمضان کے دنوں میں روزے کی حالات میں ذکر خدا اور اذکار کریں، کار خیرات کریں، بلکہ اگر آپ نے اور ہم نے یہ اعمال رات کے وقت بھی انجام دیے تب بھی یہ با فضیلت ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں تمہیں اللہ کی دعوت کی طرف، اللہ کی ضیافت کی طرف دعوت دی گئی ہے۔ اللہ نے تمہیں اپنے پاس ضیافت کے لیے مہمان کے طور پر بلایا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جب کسی کو کوئی مہمان کے طور پر بلاتا ہے تو وہ حقیقت میں اس کی انتہائی اکرام اور عزت کرتا ہے۔ تو لہٰذا وَجُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أَهْلِ كَرَامَةِ اللَّهِ، اس مہینے میں تمہیں اللہ کی عزت والا قرار دیا گیا ہے کہ تم باعزت و باشرف ہو، کیونکہ پروردگار عالم نے تمہیں اپنے یہاں دعوت پر بلایا ہے۔ جب تم پروردگار عالم کے یہاں دعوت میں ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پروردگار عالم نے تمہیں عزت اور کرامت بخشی ہے۔ تو عزت اور کرامت بخشی ہے تو کیا مطلب؟ وَأَنفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ، اس مہینے میں تمہارا نفس، تمہارا سانس تسبیح ہے۔ وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ، تمہارا سونا اس مہینے میں عبادت ہے۔ وَعَمَلُكُمْ فِيهِ مقبول، تمہارا عمل اس مہینے میں مقبول ہے۔ وَدُعَاؤُكُمْ فِيهِ مستجاب، اس مہینے میں تمہاری دعا مستجاب ہے، قبول ہوگی۔ تو اب اگر مہینہ اللہ کی زیارت کا ہے، اللہ کی جانب سے دعوت کا ہے اور ضیافت کا ہے، اور انسان کے پاس عزت ہے، تو عزت میں کیا ہے کہ تمہارا سانس بھی تسبیح ہے، تمہارا سونا بھی عبادت ہے، تمہارا عمل مقبول ہے، تمہاری دعائیں مستجاب ہیں۔ یہ سب کے سب برکتیں ہیں اس وجہ سے
کہ پروردگار عالم نے تمہیں اپنی ضیافت کی طرف بلایا ہے۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، لہذا جب تمہیں عزت ملی ہے، جب تمہیں کرامت ملی ہے، جب اللہ کی زیارت میں آئے ہو، اللہ کی ضیافت میں آئے ہو، فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اپنے رب سے مانگو۔ کیسے مانگو؟ بِنِّیَّاتٍ صادقہ، سچی نیت کے ساتھ، وَقُلُوبٍ طاہرہ، اور سچے دلوں کے ساتھ۔ کیا مانگنا ہے؟ أَن يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتِلَاوَةِ كِتَابِهِ، کہ خدا تمہیں اس مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب خدا پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، بہت مناسبت کا وقت ہے، فرصت ہے ہمارے پاس، روزہ رکھیے، عبادت کیجیے، اور چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان حقیقت میں جو روایت میں آیا ہے کہ قرآن کی بہار ہے، تو لہٰذا اس بہار کے موسم میں قرآن کھول کر قرآن کے صفحات سے کچھ خوشے، کل گلچین، کچھ پھول سمیٹ لیجئے، قرآن مجید کی تلاوت فرمائیے۔ کیوں؟ اللہ سے سوال کرو۔ کیا سوال کرو؟ سچی نیت اور قلوب طاہر سے، پاک دل سے یہ سوال کرو کہ تمہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق دے اور تلاوت کتاب کی توفیق دے، کیونکہ فإن الشقی من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر العظیم، کیونکہ شقی وہ ہے جو اس مہینے میں پروردگار عالم کے غفران سے، مغفرت سے محروم رہ جائے۔ مغفرت وہ غفران ہے کہ جس کے بعد کسی قسم کا گناہ نہیں ہوتا ہے، بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، یعنی کہ پروردگار عالم جب کبھی کسی کو معاف کرتا ہے اور معاف کرنے کے بعد اب یہ بندہ دوبارہ گناہ نہ کرے، تو اس کیفیت کو کہتے ہیں غفران۔ اس کے پہلے کی بھی مرحلے ہوتے ہیں کبھی کبھار، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد افسوس بھی ہوتا ہے، تو توبہ ہے، توبہ ضرور ہے، لیکن یہ توبہ غفران نہیں بنتی ہے۔ غفران اس توبہ کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد انسان گناہ نہ کرے۔ تو رمضان کے مہینے میں اس کیفیت میں جو شخص نہ آئے، فإن الشقیہ، بدبخت، بد نصیب ہے، من حرم غفران اللہ فی ھذا الشہر، جو اس مہینے میں، اس عظیم مہینے میں پروردگار عالم کی مغفرت سے محروم رہے۔ تو عجیب بات نظر آ رہی ہے، اگر اوپر کا جملہ اور نیچے کے جملے کو جوڑیں تو نتیجہ یہ نہیں مل رہا ہے کہ غفران خدا تک پہنچنے کا جو وسیلہ اس جملے میں حضرت ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا ہے وہ رمضان کا روزہ ہے اور رمضان کے مہینے کی تلاوت قرآن پاک ہے۔ وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطْشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَطْشِهِ۔ دوستوں، حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں جب تم بھوکے ہوگے، جب تم پیاسے ہوگے، تو اس رمضان کی بھوک اور پیاس میں تم یاد کرو قیامت کی بھوک اور پیاس کو۔ ڈائریکٹ کنیکشن روز روز کا رمضان المبارک ہماری آخرت سے جوڑ رہا ہے، اور حضرت ختمی مرتبت پر فرما رہے ہیں کہ دیکھو، تم جب روزہ رکھو گے تو تمہیں بھوک کا احساس ہوگا، تم جب روزہ رکھو گے تمہیں عطش کا احساس ہوگا۔ آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، لیکن یاد رکھو قیامت کے دن بھی تمہیں بھوک لگے گی، تمہیں پیاس لگے گی، لیکن وہاں پر مداوا نہیں ہوگا، وہاں پہ خلاصی نہیں ہوگی۔ یہاں پر تو چند گھنٹوں کے بعد یہ بھوک پیاس ختم ہو جائے گی۔ لہذا رمضان کے مہینے میں حضرت ختمی مرتبت ہمیں اشارہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں واضح طور پر کہ دیکھو، رمضان کے ہر مہینے میں، ہر روزے میں قیامت کو یاد کرو، قیامت کی بھوک کو یاد کرو، قیامت کی پیاس کو یاد کرو۔ وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِينِكُمْ، اور رمضان کے مہینے میں فقیروں اور مسکینوں کو صدقہ دو، ان پر احسان کرو۔ وَقِرُّوا قِبَارَكُمْ، اور اپنے بزرگوں کا احترام کرو، ان کی عظمت کے قائل ہو جاؤ۔ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور اپنے بچوں پر رحم کرو۔ وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ چار احکام واضح طور پر آئے ہیں کہ فقراء اور مساکین کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، اور اپنے بچوں پر رحم کرو، اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ وَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ وَغَضُّوا عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظْرُ إِلَيْهِ أَبْصَارُكُمْ،
جن چیزوں پر دیکھنا جائز نہیں ہے ان چیزوں سے اپنی آنکھوں کو بچاؤ۔ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْاِسْتِمَاعُ إِلَيْهِ أَسْمَاعُكُمْ، اور بچاؤ اپنے کانوں کو ان چیزوں سے کہ جن کا سننا حلال نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہمیں صرف بھوک پیاس کی دعوت نہیں دے رہا، بلکہ حضرت ختمی مرتبہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اپنے کانوں کو بھی روزے سے رکھو، اپنی سماعتوں کو بھی روزے سے رکھو، اور یہ سماعتوں اور کانوں کی اور آنکھوں کی جو روزہ ہے یہ فقط رمضان کا روزہ نہیں ہے، فقط روزے کا روزہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو پوری زندگی کا روزہ ہے، ہر لمحے کا روزہ ہے، چاہے انسان روزے سے ہو چاہے انسان روزے سے نہ ہو، چاہے انسان رمضان کے مہینے میں ہو چاہے رمضان کے مہینے میں نہ ہو، حکم ایک ہی ہے کہ اپنی آنکھوں کو حرام چیزوں سے بچاؤ اور اپنی سماعتوں کو حرام چیزوں سے بچاؤ۔ وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنْ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ، لوگوں کے یتیم بچوں پر مہربانی کا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ مہربانی کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ اگر تم ان کے ساتھ پیش آؤ گے مہربانی کے ساتھ تو تمہارے یتیموں کے ساتھ بھی لوگ احترام سے پیش آئیں گے۔ تم بھی ہمیشہ دنیا میں رہنے والے نہیں ہو، تم جب چلے جاؤ گے تو تمہارے بچے بھی یتیم ہو جائیں گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو، اور تمہیں یہ چاہنا چاہیے، یہ نتیجہ ملے گا، غرض و غایت نہیں ہے کہ تم لوگوں کو، غرض یہ ہے کہ تم لوگوں کے بچوں پر اس لیے احسان کرو کہ تمہارے یتیموں پر احسان کیا جائے، بلکہ کلی قاعدہ ہے کہ دیکھو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حکم پروردگار تو یہی ہے کہ یتیموں کے ساتھ احسان سے پیش آؤ، لیکن اگر یتیموں کے ساتھ احسان سے پیش آؤ گے تو تمہارے یتیموں کے ساتھ بھی لوگ احسان سے پیش آئیں گے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ مِن ذُنُوبِكُمْ، اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ، اللہ کی طرف پلٹ کر آؤ اپنے گناہوں سے۔ وَارْفَعُوا إِلَيْهِ أَيْدِيَكُمْ بِالدُّعَاءِ فِي أَوْقَاتِ صَلَاتِكُمْ، اور تمہاری نماز کے اوقات میں اللہ کی طرف دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، مانگو۔ دوستوں، یہ جملہ واضح طور پر بتا رہا ہے کہ رمضان کے مہینے میں بہت حیثیت بڑھ جاتی ہے تعقیبات نماز کی۔ نماز پڑھنے کے بعد خدا سے مانگو اور بار بار مانگو، اور جو کچھ تمہاری سوچ ہے اس کے مطابق مانگو۔ فَإِنَّهَا أَفْضَلُ السَّاعَاتِ، کیونکہ یہ وقت، یہ لمحے بہت افضل لمحے ہیں۔ يَنظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا بِالرَّحْمَةِ إِلَىٰ عِبَادِهِ، جو نماز کے وقت ہوتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں پروردگار عالم اپنے بندوں پر نظر ڈالتا ہے رحمت کے ساتھ۔ يُجِيبُهُمْ إِذَا نَاجُوهُ، اور جب وہ مناجات کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، چھپکے چھپکے اللہ سے گفتگو اور باتیں کرتے ہیں، تو پروردگار عالم بھی انہیں جواب دیتا ہے۔ يُلَبِّيهِمْ إِذَا نَادُوهُ، اور جب وہ پروردگار عالم کو بآواز بلند پکارتے ہیں، ندا دیتے ہیں، تو پروردگار عالم بھی لبیک کہتا ہے۔ وَيُعْطِيهِمْ إِذَا سَأَلُوهُ، اور جب وہ پروردگار عالم سے مانگتے ہیں تو پروردگار عالم ان کو عطا کرتا ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ إِذَا دَعَوْهُ، اور جب وہ پروردگار عالم سے مانگتے دعا کرتے ہیں تو پروردگار عالم اجابت کرتا ہے، ان کو عطا کرتا ہے۔ ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم فکفوها باستغفارکم، اے لوگوں، تمہارے نفس، تمہاری ذاتیں، تمہاری جان تمہارے عمل کے سامنے گروی ہیں۔ فکوها، اپنی جان کو آزاد کراؤ، اپنے نفس کو آزاد کراؤ، اس طریقے سے باستغفارکم، استغفار کرو۔ رمضان کا مہینہ استغفار کا مہینہ ہے، کثرت سے پروردگار عالم سے غفران کو طلب کیا جائے، بخشش کو طلب کیا جائے۔ وَظُہُورَکُمْ ثَقِیلَۃٌ، اور اے لوگوں، تمہاری پشتیں بہت بھاری ہیں، من اوزارکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، فخففوا عنہا بطول سجودکم، اپنی پشتوں کو ہلکا کرو، اور ہلکا کرنے کا وسیلہ کیا ہے کہ لمبے سجدے کرو، طولانی سجدے حقیقت میں تمہارے گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیں گے، تمہیں پروردگار عالم کے قریب کر دیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَقْسَمَ بِعِزَّتِهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ الْمُصَلِّينَ وَالسَّاجِدِينَ، اور اے مسلمانوں، اے مومنوں، جان لو کہ پروردگار عالم نے اپنی عزت کی قسم کھائی ہے کہ نماز پڑھنے والوں کو اور سجدہ کرنے والوں کو وہ عذاب نہیں دے گا۔ وَأَنْ لَا يُرَوِّعُهُمْ بِالنَّارِ، اور ان لوگوں کو آگ سے نہیں ڈرائے گا، یوم یقوم الناس لرب العالمین،
جس دن لوگ اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، قیامت کا دن ہوگا، پروردگار عالم نمازیوں کو اور سجدہ گزاروں کو عذاب جہنم کے خوف میں بھی مبتلا نہیں فرمائے گا۔ ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا فی ھذا الشہر، اے لوگوں تم میں سے جو شخص بھی اس مہینے میں کسی مومن روزے دار کو افطار کرائے، کان لہ بذلک عند اللہ عتق نسمۃ، تو اس کو اللہ کی بارگاہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا اجر ملے گا، ومغفرۃ لما مضی من ذنوبہ، اور مغفرت عطا ہوگی ان تمام گناہوں سے جو وہ سابقہ زمانوں میں کر چکا ہے، ایک مومن کو افطار کرنے کے عوض سے۔ قیلا، کسی نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ فلیس کنا یقدر علی ذلک، اے اللہ کے رسول ہم سب اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ لوگوں کو افطار کرا سکیں۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ختم مرتبت نے ارشاد فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، جہنم سے ڈرو اگرچہ کہ ایک کھجور، ایک ٹوٹی ہوئی، ایک کٹی ہوئی کھجور دے کر ہی بچو۔ اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، آگ سے بچو اگرچہ کہ پانی کا ایک گھونٹ پلا کر ہی تم اس سے بچ جاؤ۔ دیکھیے عزیزو، میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور بار بار کہتا ہوں کہ اسلام نے جب ہمیں خیرات کی بات کی ہے، جب تفضل کی بات کی ہے اور صدقات کی بات کی ہے، تو اس کا تعلق امیر غریب سے نہیں ہے، مستطیع غیر مستطیع سے نہیں ہے، فقیر سے نہیں ہے، بلکہ انسان سے ہے۔ تمہیں رزق تو ملتا ہے، تمہیں اپنے حصے کا ایک دن کا تو رزق ملتا ہے، اسی حصے میں سے صدقات و خیرات کرو۔ دیکھیں اللہ کے رسول کا عجیب جواب ہے کہ ہم قادر نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈرو جہنم سے، اگرچہ کہ تم ایک کھجور، آدھی کھجور کیوں نہ تمہیں دینی پڑ جائے، نصف کھجور کیوں نہ دینی پڑ جائے، ڈرو اگرچہ کہ تم پانی ہی کیوں نہ دے پاؤ۔ تو لہٰذا اس کا تعلق دولت مند اور مال والے لوگوں سے نہیں ہے، فقط جس کے پاس بھی رزق آتا ہے، پروردگار عالم سب کو رزق عطا کرتا ہے، لہٰذا ہر شخص کو یہ کام کرنا چاہیے کہ وہ صدقات کریں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ ایھا الناس من حسن منکم فی ھذا الشہر خلقہ کان لہ جوازا علی صراط یوم تزل فی الاقدام، اے لوگوں جو شخص اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا کرے، اپنے اخلاق کو حسن کرے، خوش اسلوبی سے بات کرے، مسکرا کے بات کرے، منہ چڑھا کے بات نہ کرے، ڈانٹے نہیں، جھگڑا نہیں کرے، تو یہ اس کا حسن خلق حقیقت میں قیامت کے دن جب لوگوں کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، لغزش ہوگی، اس وقت یہ اس کا اخلاق اس کے لیے ایک جواز کا کام کرے گا، ایک جس کو کہتے ہیں کہ پاسپورٹ کا کام کرے گا کہ وہ صراط سے گزر جائے گا۔ من خفف فی ھذا الشہر اما ملکت یمینہ خفف اللہ علیہ حسابہ، جو اس مہینے میں اپنے ماتحتوں پر احسان کرے، پروردگار عالم قیامت کے دن اس پر احسان کرے گا، اس کا حساب کم لے گا، ہلکا لے گا۔ من کف فیہ شرہ کف اللہ عنہ غضبہ یوم یلقاہ، جو اس مہینے میں اپنے شر کو روک لے، پروردگار عالم جب اس بندے کی پروردگار عالم سے قیامت میں ملاقات ہوگی، اس وقت پروردگار عالم اس سے اس کے غضب کو روک لے گا۔ ومن اکرم فیہ یتیما، اور جو شخص اس مہینے میں کسی یتیم کا اکرام اور عزت کرے، احسان کرے اس کے ساتھ، اکرمہ اللہ یوم یلقاہ، پروردگار عالم بھی جب اس سے اس کی ملاقات ہوگی تو اس کے ساتھ پروردگار عالم بھی اکرام سے پیش آئے گا، احترام سے پیش آئے گا۔ من وصل فیہ رحمہ وصلہ اللہ برحمتہ یوم یلقاہ، جو اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے تعلق کو استوار کرے، تعلق کو جوڑے، حتیٰ ان سے تعلق کو جوڑے جو تعلق کو توڑ بیٹھے ہیں، قیامت کے دن جب اس کی پروردگار عالم سے ملاقات ہوگی تو پروردگار عالم اس کے ساتھ رحمت کے ساتھ ملاقات کرے گا۔ ومن قطع فیہ رحمہ، اور یاد رکھو کہ جو رمضان کے مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرے، پروردگار عالم بھی قیامت کے دن اس سے قطع تعلق کرے گا۔
اور جب قطع تعلق کرے گا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اس کی ملاقات خدا سے ہوگی تو پروردگار عالم اس سے اپنے رحم کو قطع کر لے گا۔ ومن تطوع فیہ بصلاۃ، جو اس مہینے میں مستحب نمازیں پڑھے گا، کتب اللہ لہ براءۃ من النار، پروردگار عالم اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دے گا۔ ومن ادى فیہ فرضا، اور جو شخص اس مہینے میں فرض نماز ادا کرے گا، کان لہ ثواب من ادى 70 فریضۃ، اس کو گویا 70 فریضے ادا کرنے کا نماز ثواب ملے گا۔ فیما سواہ من الشہور، کہ جو دوسرے مہینوں میں 70 فریضے ادا کرے، وہ اس مہینے میں ایک فریضہ ادا کرے، اس میں بھی ثواب ملنا ہے، اس میں بھی ثواب ملنا ہے، لیکن یہ ایک اجر، یہ ایک فریضہ 70 فریضوں کے برابر ہو جائے گا۔ ومن اکثر فیہ من الصلاۃ علی ثقل اللہ علیہ ثقل اللہ میزانہ یوم تخف الموازین، اور جو اس مہینے میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجے، جو اس مہینے میں مجھ محمد پر کثرت سے درود بھیجے، قیامت کے دن جب لوگوں کے میزان ہلکے ہوں گے، اعمال ہلکے ہوں گے، پروردگار عالم اس دن اس کے میزان کو بھاری کر دے گا، اس کے عمل کو بھاری کر دے گا۔ یاد رکھیے گا کہ رسول پر جو درود ہے فقط رسول پر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ادھورا درود ہے، پترا درود ہے۔ جب درود بھیجا جائے تو اس طریقے سے بھیجا جائے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کیونکہ یہی رسول نے سکھایا ہے درود پڑھنے کا طریقہ۔ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہم آپ پر درود بھیجنا چاہتے ہیں تو کس طرح سے درود بھیجیں؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جب بھی مجھ پر درود بھیجنا چاہو تو یہ کہا کرو، اللہم صلی علی محمد و آلہ کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم، اے پروردگار محمد اور محمد کی آل پر اس طریقے سے درود بھیج جس طریقے سے تو نے ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر درود بھیجا ہے اور بھیجتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر اللہ کے رسول سے سوال ہوا تھا کہ آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھ پر ایسے درود بھیجو کہ اس میں میرا نام بھی ہو اور میرے آل کا تذکرہ بھی ہو، کیونکہ آل کے تذکرے بغیر میرا درود ادھورا رہتا ہے۔ ومن تلا فیہ آیۃ من القرآن، جو اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرے، کان لہ مثل اجر من ختم القرآن، اس کو پورا قرآن ختم کرنے والے کا اجر ملے گا، فی غیر من الشہور، دوسرے مہینوں میں۔ یعنی کہ جو شخص اس مہینے میں اگر پورا کہ پورا قرآن پڑھ لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قرآن میں جتنے آیات موجود ہے اس نے گویا اتنی مرتبہ قرآن کو ختم کیا ہے اور اتنا اجر اس کو ملا ہے۔ ایھا الناس ان ابواب الجنان فی ھذا الشہر مفتحہ، اے لوگوں اس مہینے میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، فاسألوا اللہ ربکم ان لا یغلقها عنکم، بس اللہ سے سوال کرو، مانگو کہ ان دروازوں کو تمہارے لیے بند نہ کر دیں۔ وہ ابواب النیران مغلقہ، اور اے لوگوں جہنم کے دروازے بند ہیں، فاسألوا ربکم، اللہ سے سوال کرو، اللہ سے مانگو، ان لا یفتحها علیکم، کہ پروردگار عالم ان دروازوں کو تمہارے لیے نہ کھولے۔ والشیاطین مغلولۃ، اور دیکھو اس مہینے میں شیطان بندھے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں اس کے کسے ہوئے ہیں۔ تمہارے لیے بہت زیادہ اپورچونٹی ہے کہ اپنے موقع کو غنیمت جان کر پروردگار عالم کی عبادت کر سکتے ہو، لہٰذا فاسألوا ربکم اللہ یسلطھا علیکم، اللہ سے سوال کرو کہ اللہ اس شیطان کو تم پر مسلط نہ کرے۔ قال امیر المومنین علیہ السلام، جب خطبہ یہاں تک پہنچا تو امیر المومنین علیہ السلام نے کہا، فقمت، میں کھڑا ہو گیا، فقلت، اور میں نے کہا، یا رسول اللہ ما افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اے اللہ کے رسول یہ تو بتائیے اس مہینے میں کون سے اعمال سب سے زیادہ افضل ہیں؟ فقال، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یا ابا الحسن، اے علی، افضل الاعمال فی ھذا الشہر، اس مہینے میں سب سے افضل عمل الورع عن محارم اللہ، اللہ کے حرام سے پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، تقوی الہی کا اختیار کرنا، ورع کو حاصل کرنا، یہی سب سے زیادہ افضل ترین عمل ہے۔ لہٰذا اب اگر اول اور آخر کو میں جوڑ دوں تو کہنے دیجئے سب سے افضل مہینہ، سب سے افضل دن، سب سے افضل راتیں، سب سے افضل لمحے، اور اگر ان لمحوں میں انسان اپنی پوری زندگی کو حرام سے بچانے میں گزار دے تو یہ سب سے زیادہ افضل عمل ہے،
اور یہ عمل کتنا ملٹیپلائی ہوگا، انسان کا اجر کتنا بڑھے گا، اس کو پروردگار عالم ہی جانتا ہے۔ جب یہاں تک بات مکمل ہو گئی فبقا، تو اللہ کے رسول نے بکا کیا، فقلت، تو میں علی نے کہا یا رسول اللہ ما یبکی کا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فقال یا علی، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے علی، اب کی میں رو رہا ہوں لما یستحل منک فی ھذا الشہر، اس وجہ سے جو اس مہینے میں تم پر لوگ حلال کر دیں گے، کأنی بکا وانت تصلی لربک وقد انبعث اشقى الاولین شقیق عاقر ناقۃ ثمود فضربک ضربۃ علی قرنک فخذب منها لحیتک۔ اے علی، میں گویا دیکھ رہا ہوں تمہیں کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اللہ کی، اور ایک اولین و آخرین میں سے جو شقی ترین شخص ہے، جو ناقہ سمود کو طے کرنے والے شخص سے بھی زیادہ شقی ترین شخص ہے، وہ تمہارے پر ایک ضرب لگائے گا تمہارے سر پر، اور تمہارا جو ہے وہ تمہاری داڑھی کو تمہارے خون سے خضاب میں لت پت کر دے گا۔ فقال امیر المومنین علیہ السلام، تو امیر المومنین علیہ السلام نے، راوی کہتا ہے کہ امیر نے کہا فقلت، میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، وذالک فی سلامت من دینی، یا اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول یہ تو بتائیے جب یہ حادثہ ہوگا، جب واقعہ ہوگا، تو کیا میرا دین سلامت ہوگا؟ کیا میرا دین سلامت ہوگا؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا فی سلامت من دین کا، علی تمہارا دین سلامت ہوگا۔ علی کی ذات تو وہ ہے کہ جن کی وجہ سے ہمارا دین سلامت ہے۔ علی کے دین کی سلامتی کے بارے میں کوئی انسان کیا ڈاؤٹ کر سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی سے علی کا عجیب سوال ہے کہ یا رسول اللہ، جب میرے بدن سے میری روح نکلے گی، جب مجھ پر یہ حملہ ہوگا، یہ بتائیے میرا دین سالم ہوگا یا میرا دین سالم نہیں ہوگا؟ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی تمہارا دین یقیناً سالم ہوگا، تمہارا دین یقیناً محفوظ ہوگا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام یہ سوال کر سکتے ہیں تو یقیناً ہمارا تو دین واقعاً خطرے میں ہے۔ ہمیں تو ہر وقت اپنے دین کی فکر ہونی چاہیے، اور اس مہینے میں اگر مصیبتیں بھی آئیں تو آئیں، وہ ہمارے مرتبہ ضرور بڑھائیں گی، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ امیر کی طرح سے یہ بات ہمارے لحاظ میں رہے کہ ہمارا دین سالم رہنا چاہیے، ہمارا دین محفوظ رہنا چاہیے۔ ثم قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یا علی من قتلک فقد قتلنی، علی تمہارا قاتل میرا قاتل ہے، ومن ابغضک فقد ابغضنی، اے علی تم سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھتا ہے، ومن سبک فقد سبک فقد سبنی، اے علی جو تمہیں نازیبا الفاظ میں یاد کرتا ہے اس نے مجھے ناسزا کہا، لأنک منی کا نفسی، کیونکہ تمہاری مجھ سے وہی منزلت ہے جو میرے نفس سے ہے، روح کا من روحی، تمہاری روح میری روح سے ہے، وطینت کا من تینتی، تمہاری تینت میری تینت سے ہے، ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و ایاک، اللہ تعالی تبارک و تعالی نے مجھے اور تمہیں خلق کیا، واصطفانی و ایاک، اس نے مجھے بھی چنا اور تمہیں بھی چنا، واختارنی للنبوہ، مجھے نبوت کے لیے انتخاب کیا، واختارک للامامہ، اور تمہیں امامت کے لیے اختیار کیا، ومن انکرا امامت کا فقط انکرا نبوتی، اور جس نے تمہاری امامت کا انکار کیا اس نے میری نبوت کا انکار کیا۔ یا علی انت وسیعی، اے علی تم میرے وصی ہو، وہ ابو ولدی میرے بچوں کے باپ ہو، وہ زوجوت ابنتی اور میری بیٹی کے شوہر ہو، وہ خلیفتی علی امتی اور میری امت پر میرے خلیفہ ہو، فی حیاتی و بعد مماتی، میری زندگی میں بھی تم میری امت کے خلیفہ ہو اور میری موت کے بعد بھی تم میری امت کے خلیفہ ہو، امرو کا امری، تمہارا حکم میرا حکم ہے، نہیو کا نہی، اور تم نے اگر کسی کو کسی کام سے روکا تو وہ گویا میں نے اسے اس کام سے روکا ہے۔ اقسم بالذی بعثنی بالنبوہ، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جس نے مجھے نبوت کے لیے انتخاب کیا، وجعلنی خیر البریہ، اور مجھے تمام مخلوقات میں سب سے افضل قرار دیا، انک لحجۃ اللہ علی خلقہ،
تم اللہ کی حجت ہو اس کی مخلوقات پر، وہ امین ہو علی سر رہی، اور جناب علی تم جو ہے وہ اس کے امین ہو اللہ کے اسرار پر، وہ خلیفت ہو علی عباد ہی، اور تم اللہ کے خلیفہ ہو اللہ کے بندوں پر۔ عزیزو، مجھے معلوم ہے کہ وقت میں نے آج زیادہ دیا، لیکن انشاءاللہ العزیز میں چاہتا یہ تھا کہ کبھی تو موقع نصیب ہو کہ اس خطبہ شعبانیوں کو مکمل طور پر پڑھنے کی سعادت نصیب ہو۔ الحمدللہ اگرچہ کہ بہت سارے معروضات، بہت ساری باتیں اس میں کہنے کے تھی، بیان کرنی تھی، لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے آپ کے سامنے کہ کلام رسول کو پیش کیا جائے، اور ناظرین سے، دوستوں سے دعوت ہے کہ ان جملات پر غور کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم سب کو ماہ مبارک رمضان میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہم اس رمضان کے مہینے سے باہر نکلیں تو غفران پروردگار عالم کو سمیٹ کر باہر نکلیں، اور پروردگار کی بندگی کو سمیٹ کر ہم باہر نکلیں۔ پروردگار عالم تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا جن لوگوں نے التماس سے دعا کہی ہے ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، جہاں کہیں کوئی مومن موجود ہے اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، جو مومن بلاؤں میں گرفتار ان کی تمام بلاؤں سے انہیں نجات عطا فرما، جو کسی قسم کی شرعی حاجت رکھتے ہیں ان کی تمام شرعی حاجات کو پورا فرما، تمام مومنین مومنات کو تمام ادبات عالیات کی زیارت کا شرف بار بار عطا فرما۔ پایا تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے آوان و انسان میں شامل فرما، وتقبل منا انک سمیع الدعاء۔ آخر میں ایک سورہ فاتحہ کی نماز ہے۔ کل مومنین مومنات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، علماء، شہداء، ناظرین کے، مرحومین کے بلندی درجات، اور ان سب کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت فرما کر انہیں بخش دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات المسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع اللهم بیننا وبینهم بالخیرات وتقبل منا انک سمیع الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین۔